خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل الفرج۔ خوب کل کی بحث میں اشارہ کیا گیا کہ توحید ذاتی جس کی سلسلے میں جو ہے توحید ذاتی کی بحث کے بعد توحید صفاتی کی بحث شروع ہوئی تھی، اور بتایا تھا کہ توحید نظری کی جو 3 قسمیں ہیں، توحید ذاتی، صفاتی اور افعالی۔ ذاتی کی مکمل بحث گزر گئی، اب جو ہے توحید صفاتی کی بحث شروع ہوئی۔ تو توحید صفاتی کی بحث میں سب سے پہلے یہ سوال ذکر کیا گیا کہ اللہ کی صفات کمالی، جنہیں صفات ذاتی کہا جاتا ہے، یہ صفات خدا کی ذات کے ساتھ عینیت رکھتے ہیں یا یہ کہ عارضی ہیں؟ خدا کی صفات کا اس کی ذات کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی صفتوں کو دیکھنا چاہیے۔ جب ہم اپنی صفتوں کی طرف نظر ڈالیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جو عین ذات ہیں، ہمارے وجود کے ساتھ، ہماری ذات کے ساتھ وہ صفتیں ہمیشہ ہوتی ہیں۔ خارج سے وہ صفتیں انسان پر عارض نہیں ہوتی۔ جیسے انسانیت ایک ایسی صفت ہے کہ جو انسان کی ذات اور اس کے وجود کے ساتھ عینیت رکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسانیت یہ صفت خارج سے ذات انسان پر عارض ہوئی ہو، نہ، انسان کی ذات کے ساتھ ہی یہ صفت موجود ہوتی ہے۔ تو ایسی صفت کہ جو انسان کی ذات کے ساتھ ہی ہو، اس کا حصہ ہو، ذات کا حصہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے صفات عینی، یا یوں کہا جاتا ہے کہ یہ صفت ذات کے ساتھ عینیت رکھتی ہے۔ کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی کہ جو انسان کی ذات کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ خارج سے انسان پر عارض ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ صفت انسان کے وجود کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک؟ کچھ عرصہ انسان اس صفت سے خالی ہوتا ہے، وہ صفت انسان کے اندر نہیں ہے، ٹھیک؟ زحمتوں کے ذریعے سے، محنتوں کے ذریعے سے، یا کسی بھی وجہ سے بعد میں وہ صفت انسان کی ذات پر عارض ہوئی، وہ صفت آ گئی انسان کے اندر۔ مثلا خوشی ہے، ہمیشہ خوش نہیں تھے آپ، ٹھیک؟ آپ پہ خوشی عارض ہو گئی۔ غمگین نہیں تھے آپ، ٹھیک؟ غیظ و غضب میں آپ نہیں تھے، لیکن کچھ چیزیں سبب بنی جن کی وجہ سے یہ صفت آپ پہ عارض ہو گئی۔ آپ عالم نہیں تھے جب پیدا ہوئے تھے، تو کیا تھے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے جب پیدا ہوئے تھے، تو جاہل مطلق اور جاہل محض تھے۔ بعد میں آپ نے علم حاصل کیا، حصول علم کے نتیجے میں آپ صفت علم سے متصف ہو گئے، آپ عالم کہلانے لگے۔ تو اس طریقے کی صفتیں کہ جو انسان کی ذات کا حصہ نہ ہوں، بلکہ بعد میں وہ انسان کی ذات پر عارض ہو جائیں، ان کو کہا جاتا ہے صفات عارضی، ٹھیک؟ تو ہماری صفتیں تو 2 طریقے کی ہیں۔ کچھ صفتیں ایسی ہیں جو عینی ہیں جیسے انسانیت، کچھ صفتیں ایسی ہیں جو عارضی ہیں جیسے عالم ہونا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ خدا کی جن صفات کے بارے میں ہم بحث کرنا چاہتے ہیں، یا خدا کی جو صفات کمالی ہیں، ان صفات کمالی کا خدا کی ذات کے ساتھ کیا رابطہ؟ ایسے ہی ہے جیسے انسان کا صفتوں کے ساتھ ہے۔ خدا کی صفتیں بھی انسانوں کی صفتوں جیسی ہیں۔ خدا کی صفات کمالی عینیت رکھتی ہیں یا عارضی ہیں؟ کیا ہے یہ سوال تھا، ٹھیک؟ چلیں، اس سوال کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلے
یہ مفہوم کی قسموں کو بیان کریں گے. کہتے ہیں کہ وحدت مفہومی و وحدت عینی یعنی وجودی. وقتی سخن از وحدت یا عدم وحدت ذات با صفات مطرح می شود. آسان لفظوں میں یہ ابھی ادھر جو ایک جملے میں بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی ذات اور صفات ایک ہی ہیں، وحدت رکھتی ہیں. ٹھیک ہے مولانا، یہ بالکل آسان کر دیا اس میں. کہ نہیں، جب وحدت یا عدم وحدت کی بات آتی ہے، کیا ہے وحدت، خدا کی صفات اس کی ذات کے ساتھ وحدت رکھتی ہیں یا وحدت نہیں رکھتی ہیں. وہی اسی کا مطلب ہے دوسرے لفظوں میں، دوسری عبارتوں میں، کہ خدا کی صفات عینیت رکھتی ہیں یا عارضی ہیں، عینی ہیں یا عارضی ہیں. وہی خدا کی صفات اس کی ذات کے ساتھ وحدت رکھتی ہیں یا وحدت نہیں رکھتی. اور اگر وحدت رکھتی ہیں تو وحدت کی اقسام ہیں. وحدت کے اقسام میں سے کون سی قسم کی وحدت اس میں پائی جاتی ہے؟ وحدت کی دو قسمیں ہیں. پہلے اس کو سمجھیے پھر جواب آپ کو ملے گا. وحدت کی دو قسمیں ہیں، ایک وحدت مفہومی، دوسرے وحدت عینی. وحدت مفہومی اور وحدت عینی، یہ دو قسمیں ہیں. اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کے ساتھ وحدت رکھتی ہیں، یعنی خدا کی صفات عینی ہیں، تو اب آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ خدا کی ذات و صفات میں جو وحدت پائی جاتی ہے وہ وحدت کون سی ہے؟ وحدت مفہومی ہے یا وحدت عینی ہے؟ کون سی؟ ہم نے تو ابھی اسی کو نہیں سمجھا کہ وحدت مفہومی کیا ہوتا ہے، وحدت عینی کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اس کو واضح کریں گے. وحدت مفہومی، اس کا تعلق مفاہیم کی دنیا سے ہے. اس کا تعلق مفاہیم کی دنیا سے. ایک جملہ بولا جاتا ہے، اس کا معنی، اس کی دلالت کس پر ہوتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے فرض کر لو ہم نے بولا انسان، ٹھیک، اب انسان کا مفہوم کیا ہے؟ ہم نے کہا بشر، اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفاہیم جانتے ہیں آپ، مفاہیم یعنی وہی معانی. ٹھیک ہے، تو وحدت مفہومی اس کا تعلق مفاہیم کی دنیا سے ہے، اور یہ وہاں پہ ہوتی ہے جہاں کیا ہے، دو مفہوم میں دو الگ الگ مفہوم ہوں. ٹھیک، دو الگ الگ عبارتیں ہوں لیکن مفہوم ایک ہی ہو. دو الگ عبارتوں کا مفہوم میں ایک ہونا. جیسے وجود اور ہستی، انسان اور بشر، یہ دو الگ الگ عبارتیں ہیں. وجود ایک عبارت ہے، ہستی ایک عبارت ہے. لیکن جب آپ مفہوم دیکھیں گے ان دونوں عبارتوں کا تو ان دونوں عبارتوں کا مفہوم ایک ہی ہے. جو وجود ہے وہی ہستی ہے، جو ہستی ہے وہی. مفاہیم بالکل اگر علم منطق کی زبان میں بولا جائے تو مفاہیم گویا وہی ترادف جیسے ہوتے ہیں. لفظ الگ الگ ہوتے ہیں، معنی ایک ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں وحدت مفہومی، جہاں دو الگ الگ عبارتیں ہوں لیکن دونوں عبارتوں کا معنی اور مفہوم ایک ہی ہو.
سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو کہا جاتا ہے وحدت مفہومی. کیا کہتے ہیں؟ وحدت مفہومی. مفاہیم کے درمیان وحدت مفہومی علم منطق کے مترادف جیسے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ان کا تعلق معنی کے اعتبار سے، لفظ اور معنی کے اعتبار سے، اور یہ مفہوم کے اعتبار سے ہے نا. وہاں دو لفظ الگ الگ ہوتے ہیں، معنی دونوں کا ایک ہوتا ہے، جیسے انسان اور بشر، ٹھیک، یا وجود یا ہستی. اگر منطق کی نظر سے دیکھیں گے تو یہی مترادف کہلائیں گے، اگر انہی کو مفہوم کی نظر سے دیکھا جائے تو وحدت مفہومی کہلائیں گے. بس سمجھ میں آئی مولانا؟ دو الگ الگ عبارتوں کا مفہوم میں ایک ہونا وحدت مفہومی کہلاتا. سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ وحدت مفہومی. چلیں، اب یہ وحدت عینی یا خارجی، اس کو خارجی بھی کہتے ہیں، عینی اور خارجی. وحدت عینی یا خارجی یہ کیا ہے؟ دو یا چند مفہوم ہوں اور ان مفاہیم میں عینیت نہ ہو. دو الگ الگ کیا ہے؟ مفہوم ہوں، یا دو سے زیادہ مفہوم ہوں، لیکن ان کے مفاہیم میں عینیت نہ ہو، لیکن عالم خارج میں ان دونوں مفہوم کا مصداق ایک ہو. خالی فرق جو ہے اتنا ہی ہے کہ ایک تو یہ دونوں مفہوم عینیت نہیں رکھتے، لیکن خارج میں دونوں کا مصداق ایک ہو. اس کو کہتے ہیں وحدت عینی یا خارجی. مفہوم میں وحدت نہیں ہے، مصداق میں وحدت ہے. آسان لفظوں میں کون بولا نا؟ مفہوم میں وحدت نہیں ہے، لیکن عالم خارج میں جو اس کا مصداق ہے وہ ایک ہی ہے. جیسے کہا جائے مفہوم کتاب آسمانی مسلمانوں کی آسمانی کتاب، ایک یہ عبارت کیا ہے؟ مسلمانوں کی آسمانی کتاب، ٹھیک. اس کا مفہوم اور نبی کریم کا معجزہ جاوید، اب یہ دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے بھائی. دونوں کا مفہوم میں وحدت نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی آسمانی کتاب، اس کا مفہوم الگ ہے. نبی کریم کا معجزہ جاوید، اس عبارت کا مفہوم الگ ہے. لیکن جب آپ عالم خارج میں دیکھیں گے تو ان دونوں مفہوم کا مصداق ایک ہی ہوگا، قرآن. مسلمانوں کی آسمانی کتاب بھی قرآن ہے، نبی کریم کا معجزہ جاوید بھی، لیکن مفہوم میں وحدت ہے، مفہوم میں وحدت نہیں ہے. اس عبارت کا مفہوم الگ ہے، اس عبارت کا مفہوم الگ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا بند متعال کی صفات، ٹھیک ہے، اگر وحدت رکھتی ہیں تو ان وحدت کی دو قسموں میں سے کس قسم کی وحدت رکھتی ہیں؟ وحدت مفہومی رکھتی ہیں یا وحدت نہیں رکھتی؟ ٹھیک، ابھی یہ سمجھ میں آیا اتنا؟ عبارت کو پہلے تطبیق کر لیتے ہیں، پھر نتیجہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے مولانا؟ دیکھیں،
وقتی سخن از وحدت یا عدم وحدت ذات با صفات مطرح می شود، کہہ رہے ہیں کہ جس وقت وحدت یا عدم وحدت، کس کی وحدت؟ ذات با صفات، ذات کا صفات کے ساتھ متحد ہونا یا متحد نہ ہونا، جب اس کی بحث کی جاتی ہے تو باید دید، تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مقصود چه نوع وحدتی است، کہ کس قسم کی وحدت مراد ہے۔ یعنی جب یوں کہا جائے کہ ذات صفات کے ساتھ وحدت رکھتی ہے یا وحدت نہیں، جب یہ بیان کیا جائے گا، یہ ذکر کیا جائے گا کہ ذات کا صفات کے ساتھ کیا ہے، اتحاد ہے یا نہیں، ذات اور صفات دونوں متحد ہیں یا نہیں، ذات اور صفات وحدت رکھتی ہیں یا نہیں، تو پھر یہ سوال کھڑا ہوگا چاہے وحدت رکھیں یا نہ رکھیں، یہ دیکھا جائے گا کہ وحدت کی کون سی قسم اس میں پائی جاتی ہے۔ اگر وحدت ہے تو وحدت کی کون سی قسم ہے، وحدت نہیں ہے تو کون سی قسم نہیں ہے۔ لہذا بر اساس یک طبقہ بندی، ایک طبقہ بندی کی بنیاد پر وحدت بدونوں تقسیم شود، وحدت کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، وحدت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، وحدت مفہومی و وحدت ذاتی۔ اسی کو دوسرے عبارت میں وحدت خارجی یا وحدت وجود، ٹھیک، وحدت خارجی یا وحدت وجود۔ تو وحدت کی دو قسمیں ہو گئی، ایک وحدت مفہومی، دوسرے وحدت عینی۔ اب وحدت مفہومی بعالم مفاہیم مربوط می شود، کہہ رہے ہیں کہ وحدت مفہومی کا تعلق مفاہیم کی دنیا سے ہے۔ وحدت مفہومی وہاں دیکھی جاتی ہے جہاں مفاہیم ہوں، اس کا تعلق مفاہیم سے مربوط ہے۔ و عبارت است از، اور وحدت مفہومی سے مراد ہے عینیت و یگانگی دو مفہوم، دو مفہوم کا ایک اور عین ہم ہونا۔ وحدت مفہومی کا مطلب ہوتا ہے دو مفہوم کا کیا ہے، عینیت رکھنا اور ایک ہونا، بگونئی کی از جہت مفہومی، اس طریقے سے دو مفہوم عین ہم ہوں یا متحد ہوں کہ از جہت مفہومی کی مفہوم کے اعتبار سے ہی تفاوتی با یک دیگر نہ داشتے باشند، کہ مفہوم کے اعتبار سے دونوں مفاہیم میں کسی طریقے کوئی فرق نہ ہو۔ تو جہاں دو مفہوم عینیت رکھتے ہوں، جہاں دو مفہوم ایک دوسرے سے ملتے ہوں اور دونوں میں کوئی فرق نہ ہو، اسے کہیں گے وحدت مفہومی، ٹھیک۔ وحدت مفہومی در بین مفاہیم، کہہ رہے ہیں کہ وحدت مفہومی مفاہیم کے درمیان شبیہ بے ترادف در عالم الفاظ، مترادف کے مشابہ عالم الفاظ میں، جیسے الفاظ کی دنیا میں مترادف ہیں ویسے مفاہیم کی دنیا میں وحدت، ٹھیک، دونوں ایک دوسرے کی شبیہ ہیں، ٹھیک، ہاں۔ ہنگامی کی می گوئیں، کہہ رہے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دو لفظ، اب دیکھیں دو الگ الگ لفظ، ایک وجود اور دوسرے ہستی، لفظ کے اعتبار سے اگر کہیں گے تو چونکہ لفظ کے اعتبار سے عالم الفاظ میں جب جائیں گے تو ان دونوں کو مترادف کہا جائے گا، ٹھیک، لیکن مفہوم کے دنیا میں جب انہی دونوں کو لے جائیں گے تو کیا کہا جائے گا ان کو؟ وحدت مفہومی، ٹھیک ہے مولانا۔ الفاظ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ان دو لفظوں کو مترادف کہا جائے گا، مفہوم کی نظر جب ڈالیں گے ان دونوں پر، مفہوم کی نگاہ سے جب دیکھیں گے انہی دونوں کو، وجود اور ہستی کو، ان کو وحدت، بات سمجھ میں؟ ہاں دیکھیں، مقصود آن اس کی ان دو لفظ، مراد یہ ہے کہ یہ جو دو لفظ ہیں وجود اور ہستی، از مفہوم واحدی حکایت میں کنند، یہ دونوں ایک ہی مفہوم کو بیان کرتے ہیں،
ایسا نہیں ہے کہ وجود کا الگ مفہوم ہو، وہ کسی اور مفہوم کو بیان کر رہا ہو، اور ہستی کسی اور مفہوم کو، ٹھیک؟ یہ دونوں ایک ہی مفہوم کی حکایت کرتے ہیں، دونوں ایک ہی مفہوم کو بیان کرتے ہیں. بس زمانی کی مفہوم وجود و ہستی را یکی میں شماریم، اور جب ہم وجود اور ہستی کے مفہوم کو ایک شمار کریں گے تو ادعائے ما این اس کے، تو ہمارا مدعا یہ ہوگا، ہمارا دعویٰ یہ ہوگا کہ بات تصور ان دو مفہوم، ان دو مفہوم کا جو تصور ہے در واقع یک مفہوم را دو بار تصور کر دیں. گویا ایک ہی مفہوم کو ہم نے دو بار تصور کیا ہے، ایک بار وجود کے ذریعے، ایک بار ہستی کے ذریعے، ہے نا؟ ایک ہی مفہوم کو گویا ہم نے دو بار تصور کیا ہے، اور یہ دونوں ایک ہی مفہوم کو بیان کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا مولانا وحدت در مفہوم یا وحدت مفہومی، کہ جہاں دو چیزیں ایک ہی مفہوم کو بیان کریں، جہاں دو چیزوں سے ایک ہی مفہوم سمجھ میں آئے، جیسے وجود اور ہستی. اب آئیے وحدت عینی یا خارجی، یہ کیا ہے؟ درجائز کی دو یا چند مفہوم. وحدت عینی یا خارجی وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں دو یا چند مفہوم کہ بلحاظ مفہومی عینیت نہ دارن، کہ جو مفہوم کے اعتبار سے وحدت اور عینیت نہیں رکھتے، ٹھیک، در خارج مصداق واحدی داشتے باشن، لیکن عالم خارج میں دونوں مفہوم کا مصداق ایک ہے، مفہوم الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے مولانا، لیکن خارج میں مصداق ایک ہے. و بے وجود واحدی موجود شمن، اور یہ دونوں مفہوم ایک ہی موجود میں پائے جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. مثلا مثال کے طور پہ دو مفہوم، ایک کتاب آسمانی مسلمانان، یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کی آسمانی کتاب، تو یہ مسلمانوں کی آسمانی کتاب ایک مفہوم، ٹھیک مولانا، اس کا ایک مفہوم. وہ معجزہ جاوید پیغمبر اسلام، پیغمبر اسلام کا معجزہ جاوید، اس کا الگ مفہوم. یہ دونوں مفہوم عینیت نہیں رکھتے، اس کا مفہوم الگ ہے، اس کا مفہوم الگ ہے. لیکن جب خارج میں آپ آئیں گے، ان دونوں مفہوم کا مصداق تلاش کریں گے، تو خارج میں دونوں کا مصداق کیا ہوگا؟ ایک ہی ہو جائے گا. بے لحاظ مفہومی با یک دیگر مغایرند، کہنے کہ یہ دونوں عبارتوں کے مفاہیم ایک دوسرے سے الگ ہیں، بلے مصداق خارجی آن، لیکن ان دونوں کے مفہوم کا خارجی مصداق یکی است. اب یہ توحید صفاتی، معنی توحید صفاتی کیا ہے اب روشن ہوگا. چلے اگر یہاں تک بات واضح ہو گئی ہو تو فی الحال اتنا ہی رہنے دیں، کل انشاءاللہ آگے دیکھیں گے.